IMF معاہدے کے لیے وقت ختم ہونے میں 3 روز باقی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر MD IMF کرسٹینا جارجیا سے رابطہ کر لیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان رابطے میں IMF پروگرام کے حوالے سے امور پر اہم گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ IMF پروگرام کے نکات پر ہم آہنگی آئندہ 1-2 دن میں IMF کے فیصلے کی شکل اختیار کرے گی۔ MD IMF کا کہنا تھا کہ پاکستان کی معاشی صورتحال کی بہتری چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف فرانس اور لندن کا دورہ مکمل کر کے لاہور پہنچ گئے۔ شہباز شریف نے دیگر ٹیم کو مشاورت کے لیے طلب کر لیا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے مشاورتی ملاقات کریں گے۔ مشاورتی ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال اور نواز شریف کی نااہلی ختم ہونے کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ لندن میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے ملاقات کے بعد لاہور واپس پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق اعظم نذیر تارڑ نے نواز شریف کو کیسز اور ریلیف پر بریفنگ دی۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کی کارروائی روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ سپریم کورٹ میں فوج کی زیر حراست 102 ملزمان کی فہرست پیش کر دی گئی۔ چیف جسٹس نے ملزمان کو اچھی خوراک اور گھر والوں سے فون پر بات کروانے کا حکم دیا۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل نے سربہ مہر لفافے میں فوج کے پاس زیر حراست ملزمان کی فہرست پیش کر دی اور استدعا کی کہ ان 102 افراد کے نام اور تفصیلات کی لسٹ پبلک نہ کی جائے۔ سپریم کورٹ نے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس فل بینچ بنائے ورنہ خصوصی عدالتوں پر فیصلہ وقت کھو بیٹھے گا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے خصوصی عدالتوں کے ٹرائل کے خلاف کیس سننے والے بینچ سے متعلق نوٹ جاری کر دیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے نوٹ لکھا کہ موجودہ بینچ کو فوری توجہ اور چیف جسٹس کی نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ چیف جسٹس کو بینچ کی دوبارہ تشکیل پر غور کرنا چاہیے۔ سویلینز کے ٹرائل کے مقدمات فل کورٹ کو بھجوائے جائیں۔ امام کعبہ شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد نے خطبہ حج میں مسلمانوں کو دین کو مضبوطی سے تھامنے اور امت کو یکجا ہونے کا پیغام دیا۔ امام کعبہ نے خطبہ حج میں کہا کہ شیطان مسلمانوں میں تفرقہ چاہتا ہے۔ ایسی ہر چیز جس سے اتحاد ٹوٹے دور رہنے کا حکم ہے۔ حکم دیا گیا اختلاف ہو جائے تو قرآن اور سنت کی طرف جائیں۔ مسلمانوں کا آپس میں مل کر رہنا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا جس نے کتاب میں اختلاف کیا وہ ہدایت سے دور ہیں۔ مسلمانوں کو آپس میں جڑ کر رہنا ضروری ہے۔ عازمین حج آج رات بھر مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے عبادت اور ذکر و اذکار کرتے ہوئے رات گزاریں گے اور شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کریں گے۔ نیشنل کرائم ایجنسی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نیب راولپنڈی نے عمران خان اور بشرا بی بی کو 4 جولائی کو طلب کر لیا۔ نیب کی جانب سے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اور بشرا بی بی کو کیس سے متعلق دستاویزات ہمراہ لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نیب نے اس سے قبل چیئرمین PTI کو 26 جون کو طلب کر رکھا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف ریفرنس جاری رکھنے کی درخواست خارج کر دی۔ سپریم کورٹ نے جوڈیشل کونسل میں ججز کے خلاف شکایت پر فوری کارروائی شروع کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ عدالت عظمیٰ کے جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں قائم 2 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے کے حوالے سے 13 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ پولیس کی گاڑیاں جلانے کے کیس میں یاسمین راشد کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ ATC لاہور نے PTI رہنما کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ ATC کی ایڈمن جج ابر گل خان نے کیس کی سماعت کی۔ پولیس نے جیل سے طلبی لگوا کر یاسمین راشد کو عدالت پیش کیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا سپر ٹیکس کے حوالے سے بڑا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ نے 16 سیکٹرز میں شامل بڑی کمپنیوں پر سپر ٹیکس کے نفاذ کو درست قرار دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے سپر ٹیکس کو 10% سے کم کر کے 4% کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے 350 سے زائد محفوظ درخواستوں پر فیصلہ سنایا۔ درخواستوں پر 12 اپریل کو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ سپر ٹیکس اضافی ٹیکس ہے جو صرف کم از کم 1% اور زیادہ سے زیادہ 4% تک لاگو ہو سکتا ہے۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کمی۔ انٹر بینک میں ڈالر 72 پیسے سستا ہو کر 285 روپے 99 پیسے کا ہو گیا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 1 روپے کم ہو کر 290 روپے ہو گئی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے معاملات الیکشن کمشنر کے حوالے کرنے کی نوٹیفیکیشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ اسلام آباد عدالت کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے درخواست قابل سماعت ہونے پر 4 جولائی کے لیے وزارت بین الصوبائی رابطہ اور دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ دوسری جانب بلوچستان ہائی کورٹ کے بعد لاہور اور پشاور ہائی کورٹ نے بھی PCB کے چیئرمین کا انتخاب روکنے کا حکم جاری کر دیا۔ PCB چیئرمین کا انتخاب آج شیڈول تھا۔ ICC ورلڈ کپ کے شیڈول کا اعلان۔ ایونٹ کا آغاز 5 اکتوبر سے ہوگا، جبکہ فائنل 19 نومبر کو کھیلا جائے گا۔
پہلا میچ دفاعی چیمپئن انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان بھارت کے شہر احمد آباد میں ہوگا۔ پاکستان پہلا میچ 6 اکتوبر کو کوالیفائر 1 کے خلاف حیدرآباد میں کھیلے گا۔ ICC کے مطابق روایتی حریف پاکستان اور بھارت 15 اکتوبر کو احمد آباد میں ٹکرائیں گے۔ پاکستان بھارت کے 5 مختلف شہروں میں 9 لیگ میچز کھیلے گا۔ ورلڈ کپ کا 100 روزہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع۔ ورلڈ کپ ٹرافی کی رونمائی خلا میں کی گئی۔ اور PCB نے بھارت میں ورلڈ کپ شیڈول کے اعلان کے بعد اپنا موقف بتا دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ PCB کو دورہ بھارت اور میچ وینیوز کے حوالے سے حکومت پاکستان کی کلیئرنس درکار ہوتی ہے۔ حکومت کی جانب سے ہمیں جو بھی ہدایت ملے گی ہم ایونٹ اتھارٹی ICC کو آگاہ کر دیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ ICC کو فیڈ بیک کے لیے بھجوائے جانے والے ڈرافٹ کے موقع پر آگاہ کیا گیا تھا۔